تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے شب بارات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے جی؟ انعام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو میں بھی پیچھے چلی گئی، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ ایسی مبارک رات ہے، شب برات ایسی مبارک رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ جو قبیلہ بنو کلب ہے، ایک مدینہ میں بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، اور یہ بکریاں رکھا کرتے تھے، ان کا کاروبار ان کا کام بکریاں رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ بکریاں ان قبیلے والوں کے پاس ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو کھال ہے اور اس کھال میں جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتے۔ ایسی مبارک رات ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات ہے آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کیا کرے جی؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بندے کے ساتھ ناراضگی ہو جائے نا، تو جب راضی نامہ ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں خوش بیٹھے ہوتے ہیں کہ دونوں منہ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے، منہ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں بندے، دونوں کی جو آپس میں صلح ہو رہی ہوتی ہے دونوں غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ صرف معاف نہیں کرتے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو توبہ کرتا ہے نا، جو توبہ کرتا ہے نا اور پھر اس کے بعد من تاب وآمن اور ایمان بھی اللہ پہ رکھتا ہے، وعمل عملا صالحا، گناہ سے توبہ کی اور پھر توبہ صرف نہیں کی بلکہ اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کی اور اس کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دیے اور واقعی سچی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ اس نے کیے ہیں تقریباً 2000 ہیں، مثال کے طور پر بعضوں کے 5000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں؟
فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ اس کے اتنے گناہ ہیں، 1000 گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں جتنے اس کے گناہ لکھی ہوئی ہیں نا، سارے گناہوں کو مٹا دو اور اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دو۔ اس کے بدلے میں 1000 کیا لکھ دو؟ نیکیاں لکھ دو۔ آپ بتائیے ایسی کوئی ہستی ہے جی؟ ایسی کوئی ذات ہے؟ ایسا کوئی شخص ہے کہ جس سے آدمی ناراض ہو اور پھر اسے راضی کرنے جائے، پھر آگے سے اس کو انعام دے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی ناراضگی ہوتی ہے، چونکہ گناہ کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو فرمایا توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال شروع کر دیے، اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ فرمایا جتنے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے اتنے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا وہ ہستی، وہ ذات، فرمایا نیکیاں گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی۔ تو پہلی بات ہے اس رات آدمی کیا کرے جی؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے گناہ پتہ ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں جی؟ اگر نہیں پتہ ہوتے تو ضمیر سے پوچھ لیا کرے۔ انسان کا جو ضمیر ہے نا یہ مفتی ہے، یہ انسان کو بتائے گا کہ بھائی تو نے فلاں فلاں موقع پہ یہ گناہ کیے ہیں، تو کیا کرے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اب توبہ کر رہا ہے نا جی، تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ توبہ کی کتنی شرائط ہیں جی؟ 3 شرائط ہیں، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کسی گناہ سے کرنا چاہتا ہے، پہلی شرط یہ ہے اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے۔ اس گناہ کو اسی وقت کیا کر دے جی؟ چھوڑ دے۔ دوسری شرط گناہ پر شرمندہ بھی ہو، گناہ پر شرمندہ بھی ہو، شرم آ رہی ہو، یا اللہ میں نے واقعی آپ کی نافرمانی کی ہے، یا اللہ شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر آئندہ یہ عزم ہو کہ میرے مولا پھر دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط پائی جائیں گی، اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیں، دوسرا گناہ پہ شرمندگی بھی ہو، اور تیسرا آئندہ یہ عزم ہو کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، پھر سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دے جی؟ معاف کر